چاہے ہولی ہو، چاہے کرسمس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، نہ اس میں ہم شرکت کر سکتے ہیں، نہ اس میں ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے ہم اس کے مجاز نہیں ہے۔ دونوں بالکل واضح بات ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے منع نہیں کیا ہے، جب اللہ نے منع نہیں کیا لہذا جائز ہو گیا۔ یہ بہت غلط تاثر ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے، پھر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ ہر عمل کی حد مقرر ہے، ہر چیز کی حد مقرر ہے، نماز کی حد مقرر ہے۔ فجر میں آپ 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 30 رکعت پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ ظہر میں 4 نہیں پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں 1 شوال کو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، صبح صادق کے 2 منٹ بعد آپ نے کھایا، روزہ شروع کر دیا، روزہ نہیں ہوا۔ افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی جو ہے نا سورج کا ایک کنارہ افق سے اوپر ہے اور ہم نے کھایا، روزہ ختم۔ ہر چیز کی حد ہے، زکوٰۃ کی حد ہے، 2.5%، 40واں حصہ، کس سے 5واں ہے، کس سے 10واں ہے، کس سے 20واں ہے، کس سے 40واں ہے، ہر چیز کی حد مقرر ہے۔ کیسے کہتے اللہ نے منع نہیں کیا؟ یہ کوئی کھلا سمندر نہیں ہے دین اسلام، باؤنڈری ہے، باقاعدہ حدود ہے، تلک حدود اللہ۔ اب کسی بھی وجہ عرفات پہ کھڑے ہو جائے آپ نے حج کیا، نہیں، حد مقرر ہے۔ صبح صادق میں 1 منٹ گزر گیا، 9 عرفہ کی تاریخ گزر گئی، اب کوئی عرفات پہنچتا ہے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ منٹ کا فرق ہے، سیکنڈ کا فرق ہے۔ کیسے کہتے ہیں اللہ نے منع نہیں کیا؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ یہ باؤنڈری ہے، اس سے آگے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اور جو اللہ کی حدوں سے، حد فاصل سے، اس باؤنڈری سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہ کیا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ جب تپڑ لگے۔ لوگ اسی لیے ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ غیبت میں کچھ ہوتا نہیں ہے، گالی میں لڑائی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے کا جواب تو پھر بعد میں ہوگا نا، کیا ہے؟ آدمی کا دین ضائع ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں جس نے غیبت کی اور رمضان میں روزے کی حالت میں قول زور کو، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ آپ نے مبارکباد دے دی کسی کرسمس کے موقع پہ، کیک کاٹ دیا، اس میں کیا ہے؟ یہ کیا اس طریقے سے ہے کہ آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ہے؟ یہ ہے اس کا جواب، یہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ابھی آدمی کو جو ہے نا فرشتے دبوچیں گے تو تبھی آپ منع ہوں گے؟ یہ غلط ہے کہ اس میں کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ اس کے لیے سند ہو۔ علماء لکھتے ہیں قبر پہ ہم سب ٹہنی گاڑ سکتے ہیں، جمہور کے نزدیک یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی گنجائش ہے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ 1 دفعہ ثابت ہے لیکن ثابت ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ثابت ہے لیکن ثابت ہے۔ اور ایک صحابی نے بھی وصیت فرمائی کہ میری قبر پہ جو ہے نا وہ ہری شاخ جو ہے وہ گاڑ دی جائے، پھول نہیں رکھ سکتے۔ پھول چڑھانا علماء فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت ہے اس حد کے اندر ہے، حدود اللہ کے اندر ہے، وہ دین ہے۔ جو حدود اللہ سے باہر ہے وہ نہیں ہے، یہ پھر غلط ہے۔ یہاں تک چیزیں ملت بیضاء، دین اسلام یہ تو بالکل واضح ہے، اس میں کسی طریقے سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو جو چیز ہم دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں سند ضروری ہے، اپنی آراء سے فضلالات، تو ابن کثیر فرماتا ہے یہ سب پھر ضلالات، یہ تو پھر خیالات ہے، یہ تو گمراہیاں ہیں، یہ تو اہواء ہے، خواہشات کی پیروی ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم دین کی حیثیت سے نہیں کر رہے لیکن دوسرے لوگ اس کو دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں، اس میں جو ہے نا پھر اجازت نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور
मुजद्दिद गुजरे हैं, फरमाते हैं कुल्लु सुन्नतिन तकून शिआर अहल बिदअत फतरकुहा औला। अगर सुन्नत भी अहले बिदअत के अगयार का शिआर बन जाए, खासा बन जाए, उसको भी छोड़ना बेहतर है। एक सुन्नत अमल को छजाए कि वो सुन्नत ना हो। हम किस खुशफहमी में मुब्तला है, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि दीन क्या होता है और किस चीज़ का कितना नुकसान होता है। ऐसा ना हो कि हम कहीं अपने दीन का ज़िया करें। आज का दिन इस हवाले से बड़ा अहम है, लोग ख्याल नहीं रखते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने गैर मुस्लिमों की ईद में बतख को ज़बह किया, गोया कि उसने खिंजीर को ज़बह किया। फमन ज़बह बतीखतन फी अयादिहिम फकअन्नमा ज़बह खिंजीरन। जिसने बतख ज़बह करना, मुर्गी ज़बह करना क्या है, लेकिन इस हैसियत से कि आज एक खुशी का दिन है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्रिसमस तो है ही गैरों की रस्म, लेकिन हम जो ये बरसी और हम जो ये यौम पैदाइश मनाते हैं किसी भी आदमी के हवाले से, तो ये सब रसूमात हमारी तरफ हो, ये मगरिब से आई है। दीन में इसकी कोई हैसियत नहीं है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तो यहाँ तक भी नहीं जानते थे कि नबी अलैहि सलाम की यौम पैदाइश क्या है, और बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की यौम पैदाइश क्या है। बच्चे जमा हो जाते और केक काटते, किसी भी रिवायत से साबित नहीं है। ये सब चीज़ है, ये मगरिब से आई है। इसीलिए उलमा खबर पे फूल चढ़ाने को मना करते हैं, नसारा की रस्म है, वो जाते हैं मोहब्बत में फूल पेश करते हैं। इस्लाम में नहीं है। फर्क आया टहनी में, शाख गाड़ने में और फूल चढ़ाने में। एक का सबूत है, अगरचे वो खासियत है, लेकिन दूसरा का कोई सबूत नहीं है। रस्म होने की वजह से गलत हो गया। रस्म न होती तो शायद गुंजाइश होती। गैरों की रस्म हो गई, फूल चढ़ाना कब्रों पे मना हो गया। तो अब ये चीजें जो है ना, ये सब रसूमात है, ये इस्लामी रसूमात नहीं है, ये गैरों के रसूमात है। मेरे भाई दोस्तों, हम निजी तौर पे बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बहुत ख्याल रखते हैं। आज मेरे जो है ना वो यौम पैदाइश है और हमारी जो है ना बरसी है, फलां है, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए।